بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ آفٹرنون لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میں آج ذرا آپ سے انکلوسیو گروتھ کے بارے میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں گروتھ اور پروگرس کی جو پرسیپشن ہے اس کو بہت عرصے سے ہم نے اٹیچ کر دیا ہے بلڈنگز کے ساتھ. اگر دکھ رہا ہے تو سمجھیں بہتری آ گئی. اگر بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے اس میں ٹیچر کوئی نہیں ہے, فوکس از آن اسٹرکچر کھڑا ہو جائے, اس کے اندر بے شک پڑھانے والا ہو نہ ہو, آؤٹ کم اس کی ہو نہ ہو. یہاں تک کہ ہم نے جو حقیقی معنوں میں چیزیں ترقی کراتی ہیں ان کو ہم نے بجٹ میں نان ڈیولپمنٹ کہہ دیا ہے اتنے عرصے سے. وہ خالی اسکول نہیں پڑھاتا, اس کے اندر جو ٹیچر آتا ہے وہ پڑھاتا ہے. جو آپ سلیبس میں انویسٹ کرتے ہیں, جو آپ بکس میں انویسٹ کرتے ہیں, اس سارے کو ہم نے لمپ اپ کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے جی کہ نان ڈیولپمنٹ. میرے میں سے بہت سارے ابھی آپ صاحب سارے بھی جو کہ سوال پوچھتے ہیں کوئی اینکرز, تو فوکس بجٹ کے ڈیولپمنٹ پروگرام پہ ہوتا ہے. جبکہ بجٹ کی کتابچے کو دیکھا جائے بجٹ کے تو میجر ایلوکیشنز آپ کی کرنٹ سائٹ پہ ہیں. ایک تو یہ نان ڈیولپمنٹ نہیں ہے, حقیقی معنوں میں ہیومن ڈیولپمنٹ میں سروس ڈیلیوری ایکسپینڈیچر ہی کام آتا ہے. یہ اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کیا وہی عوام کی پرسیپشن میں جس کو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے اسی فوکس میں رہ لیں؟ یہاں اورنج ٹرین بنی ہے, میں پرپل لائن بچھا دوں یا کچھ اور کروں؟ کیونکہ 11 کروڑ کی عوام کو آپ کتنے عرصے تک خالی آپٹکس بیچیں گے؟ تو ایک بڑا مشکل ڈیسیجن ہے کہ جب مجھ سے بجٹ میں پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کو بڑے نمائشی پروجیکٹس تو بتائیں, ہیں میرے پاس, مگر ان کے لیے آپ کو ایک نئے زاویے سے سوچنا پڑے گا کیونکہ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں. وہ ہیلتھ انشورنس پہ 80 ارب روپیہ خرچ ہو رہا ہے, آپ سب کو ملے گی جو یہاں بیٹھے ہیں. جو کیمرے کے پیچھے صاحب ہیں اس وقت کیمرہ مین, ان کو بھی ملے گی. ہر فیملی ہیڈ کو یہ ملے گی. اور ہمارے یہاں جو پاورٹی کی شرح ہے اس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ہیلتھ ایمرجنسی آ جائے تو آپ کا تو پورا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ حکومت ایک طرح سے ضامن بن رہی ہے کہ میں آپ کے ہیلتھ شاکس کو ایبزارب کروں. امپینل کر رہی ہے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو, اپنا بھی ایک انفراسٹرکچر بڑھا رہی ہے ٹو اے لیول جو کبھی نہیں ہوا پہلے. کہ بنیادی چیز ہے ہیلدی اکنامک ورکر. آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی, اسٹنٹڈ گروتھ از اے میجر ایشو. ہمارے پاس وہ انویسٹ ہی نہیں کیا ہم نے, نہ اپنے نیوٹریشن میں کیا ہے, نہ اپنے ہیلتھ کیئر میں کیا ہے, نہ پریونٹیو ہیلتھ میں کیا ہے. اب میں نے بھی لون لیا اس حکومت نے اس سال 86 ارب روپے سے ہم مقروض ہونے جا رہے ہیں. مگر کس چیز کے لیے؟ کہ پنجاب کی 16 پسماندہ ترین جو تحصیلیں ہیں ان کے اندر واٹر اینڈ سینیٹیشن کارپیٹ بامڈ. ایوری ولیج کو آپ نے وہاں صاف پینے کا پانی دینا ہے, ان کا نکاسی ہے آپ کے نظام کو آپ نے بحال کرنا ہے یا وہاں پہ چلانا. شاید آپ کو گلی کوچوں کے فوٹو دیکھنے میں نمائشی نہ لگے, میں نے کہا ان 20% زیادہ وزٹس کا کسی ایک آؤٹ پٹ پہ فرق پڑا ہے آپ کی؟ کوئی آؤٹ کم پہ فوکس کیا ہے کہ کس آپ کی ان وزٹس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اگلے سال اگر آپ یہ 50% بھی زیادہ کر لیں اور اوسطیں نیچے آ رہی ہوں تو آؤٹ کم پہ تو نہیں امپیکٹ آیا نا.
یہ بھی پہلے بات ہوئی ہے. So the focus is outcome based now. We have spent enough time as a country کہ ہم نے اپنے پیسوں کا صحیح استعمال, کیونکہ ہیں بھی لمیٹڈ, یہ اسکیئرس ریسورسز ہیں, ان کو ہمیں بڑے دیکھ کے چلنا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی فیڈرل فائنانس منسٹر سے بات کر کے کہ یہ گروتھ کی بات ہوتی, تو گروتھ اینڈ پاورٹی کا جہاں ڈسکنیکٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ کب تک نیچے آئے گا. اس باری تقریباً 50 لاکھ لوگ اس ملک میں آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں, جن کو ہم نے پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد باٹم اپ اپروچ کے تحت ایک پورا کمپلیٹ ہیومن لائف سائیکل کے تھرو ان کو گریجویٹ کرانا ہے پاورٹی سے. یہ ایک میجر شفٹ ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب اسٹیمڈ پینلسٹس اور آپ سب ایک باری ہماری بجٹ کی ڈیٹیل سے بھی گو تھرو کریں. جہاں جہاں آپ ہمیں سجیشنز دیں گے فار امپروومنٹ, وی ول میک چینجز. یاد رکھیے گا یہ سال کے شروع میں, مالی سال کے شروع میں ڈاکومنٹ دے دیا ہے, بٹ تھرو آؤٹ دا ایئر وی آلویز انوائٹ گڈ آئیڈیاز. یہ حکومت کا مائنڈ سیٹ اب چینج ہوگا کہ ہم ڈائنامک سوچ کے ساتھ آگے نہیں چل سکتے, 100% چلنا پڑے گا. گڈ آئیڈیاز, گڈ انیشیٹوز, آپ نے امید کا ذکر کیا, سوشل انجینئرنگ کا ذکر کیا, بالکل آپ بتائیں ہمیں, ول بی ہیپی ٹو ٹیک اٹ اپ, ول بی ہیپی ٹو ڈسکس. کیونکہ اس سال میں نے ایک خاص اور چیز رکھی ہے فار سجیشنز لائک دیز. چیمبر سے آتی ہیں, کبھی بزنس کمیونٹی کا کوئی سیگمنٹ ہمیں اپروچ کرتا ہے, تو ہم نے ایک 10 ارب روپے کا پنجاب کے اندر ایک بلاک رکھا ہے اسپیشلی کیٹرنگ فار سچ تھنگس, جو سال کے دوران معنی خیز انٹرونشنز ہم کر سکتے ہیں فار انکریزنگ آر گلوبل کمپیٹیٹیونیس اینڈ فار اکنامک اسٹیمولس. تو وی ول ہیو دیٹ روم اویلیبل ٹو اس. یہاں بڑی اچھی ڈسکشنز ہوتی رہ گئی ہیں. ایک چیز فوڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے میں کہتا چلوں کہ اس میں پاورٹی ریڈکشن کے لیے اس سال کیا کیا. ڈاکٹر صاحب آپ خود بخوبی واقف ہوں گے کہ کووڈ نے فوڈ کنزمپشن پیٹرنز بھی گلوبلی چینج کیے ہیں. لوگ زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں, ممالک زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں, ان کی لائف سٹائل چینج ہو گیا, گھر پہ بیٹھے ہیں, تو اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک گلوبل انفلیشن آئی ہوئی ہے فوڈ کی قیمتوں کے اندر. اب 40 سال سے پاکستان کی دالیں آسٹریلیا سے آ رہی ہیں, اس میں میرا تو کوئی 3 سال کے اندر ایک ریڈیکل شفٹ نہیں لا سکے, مگر ہم فوڈ سیکیورٹی میں بڑے میجر سٹیپس اٹھانے میں, کرنے میں, سرٹیفیکیشن میں کچھ ٹائم تو لگتا ہے. تو اس دوران آپ پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے کیا امپیکٹ کرتا ہے؟ تو ایک اور آپ کو فگر دے دیتا ہوں. گندم کی قیمت آپ نے 1400 سے 1800 کی پنجاب میں, یہ آپ کی سٹیپل ڈائٹ ہے. 900 روپے سے کم یہ واحد صوبہ ہے جس کے اندر آج بھی آٹے کی بوری بک رہی ہے. اس کے لیے ہم نے 85 ارب روپے سے اوپر کی سبسڈی دی ہے اس سال, مگر اگلے سال اس میں ایک چینج لے کے آ رہا ہوں. دس از ویئر واٹ یو ور سیئنگ آلسو, جس طرح آپ نے کہا وہ یہ ہے کہ یہ سبسڈی اس وقت سب انجوائے کر رہے ہیں. پی سی میں جو روٹی مل رہی ہے, پی سی بھی اسی پہ لا رہا ہے, ہم بھی اسی پہ لے رہے ہیں, اور عام آدمی جس کو سخت ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس کو اس سے کم پہ ملے, کیونکہ اس پہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. تو ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے بات ہوئی ہے, تو انشاءاللہ ول بی موونگ ٹورڈز ٹارگیٹڈ سبسڈی نا, جو اس کے مستحق ہیں یہ ان کو ملے, اور شاید اس کی اماؤنٹ ہم اور بڑھا سکیں کیونکہ وہ ضائع نہیں ہو رہی ہوگی سب کے اوپر. تو پاورٹی ریڈکشن میں اس حکومت کا فلسفہ یہی ہے. جو پرائم منسٹر صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اس میں سب سے بڑے کمپوننٹس ہی یہ ہیں. اس میں اٹ از ٹو لک آفٹر دا موسٹ ڈاؤن ٹراڈن. اور پنجاب کا احساس پروگرام بھی ہم نے شروع کیا, اس میں ہم نے ایسے سیگمنٹس اٹھائے جن کو کبھی پوچھا نہیں گیا. ٹرانسجینڈرز تھے, ایلڈرلی ہیں, ان کو آپ نے سوشل انجینئرنگ کی بات کی, تو باہمت بزرگ کا ایک پروگرام نکالا جس کے تحت
ایک تو دے شوڈ فیل یوٹیلیٹی، اور پھر ان کے تھرو آپ سوشل میسیجنگ کرائیں، صفائی کی بات، کیونکہ ہمارے ہاں بزرگوں کو ایک سوسائٹی میں ایک سٹیٹس ہے، وہ کہیں بیٹھ کے اپنے گاؤں میں 4 بچوں کو اگر صفائی کے بارے میں بتا دیں، تعلیم کی کوئی بات کر لیں، کوئی شجر کاری کا کوئی مشورہ دے دیں، 4-8 بیسک میسج بھی ہم نے ان کے تھرو کمیونیکیٹ کرائے، تو یہ سارا اٹس پارٹ آف آر لارجر انکلوسیو بجٹنگ، انکلوسیو ڈیسیجن میکنگ. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب جب ہماری یہ بجٹ کی دستاویز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ ضرور ایک بہت بڑا شفٹ نظر آئے گا کہ یہ حقیقی معنوں میں ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف ہم نے قدم اٹھا لیا. اور انہی چیزوں کو آپ سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کا مجھ سے پوچھا کریں تو ہیومن ڈیولپمنٹ کا سوال ضرور کیا کریں. بلڈنگیں بن جائیں گی، بڑھانے والے انسان اچھے ہوں اور پروڈیوس ہونے والے انسان ان سے بھی اچھے ہوں، اس پہ فوکس رکھنا چاہیے. شکریہ. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ میرے سے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں جو میرے ساتھ یہاں فاضل پینلسٹ بیٹھے ہیں. اس میں چھوٹے کام جیسے میں نے آپ کو بیان کیا نا، اسمال ورکس، اکنامک ریوائول اور امپلائمنٹ جنریشن. کووڈ کی وجہ سے بہت ساری ان امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوئی تھی، خاص طور پہ آپ کے دہاڑی دار طبقے کی. ان چھوٹے پروگراموں میں آپ کی کھپت بہت ہوتی ہے لیبر کی، تو ایک طرح سے آپ نے کیش انجیکشن کی ہے انٹو دا رورل اکانومی، انٹو دا لیبر فورس. تو یہ بڑے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں، ملک ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں جب وہ ایسے ڈپریشن سے نکل رہے ہوتے ہیں یا ایسے اپنی گروتھ کو چاہ رہے ہوتے ہیں ایک سرٹن ڈائریکشنز میں جائیں. تو میں اگر پورے پنجاب میں کام ہونے جا رہے ہیں تو یہ تو بڑا اچھا فیصلہ ہے. چھوٹے سائز کے بھی کام ہونے چاہیے، بڑے بھی ہونے چاہیے، امپلائمنٹ بھی جنریشن ہونے چاہیے. اب یہ ڈسٹرکٹ سے آئیڈینٹیفائی ہونا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن میں. کچھ اگر اسکیمز اس لیول پہ اس زاویے سے نہیں دیکھی گئی تو پی این ڈی کا پورا بورڈ بیٹھا ہے، دے ول سی کہ ہر اسکیم ایسی آئے جس کی ایکچوئل ڈویڈنڈ ہو، عوام کو فائدہ ہو. تو میں تو بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ پروگرام سکسیزفل رہے گا. جی یہ ہمیں جون کے مہینے میں تو ڈیٹا ملنا شروع ہوگا کہ آیا وہ لوگ کون ہیں جن کو یہ سبسڈی کی، جو اس سبسڈی کے مستحق ہیں. یہ زیادہ تر ہمارے رورل ایریا میں تو دیہی علاقوں میں لوگ اپنی گندم خود بھی رکھتے ہیں. یہ زیادہ ایشو کانسنٹریشن ہے اس کی شہر اور شہروں کے گرد و نواح میں. وہ ڈیٹا آ جائے گا تو میری امید یہ ہے کہ اس کو ہم سٹرکچر ایسا کر لیں تاکہ اگلے سال تک، بلکہ اس سال کے کچھ عرصے میں ابھی دیکھ رہا ہوں اس چیز کو کہ شاید 6 مہینے کے اندر ہم اس چیز کو ٹارگیٹڈ کی طرف لے جائیں. منسٹر صاحب ابھی آپ نے فوڈ سیکیورٹی کی بات کی، لیکن اس فوڈ سیکیورٹی کو سیکیورٹی دینے کے لیے حکومت کا جو اقدامات ہے وہ ماضی کی ہو یا موجودہ، آپ لاہور کے اسپرس میں دیکھ لیں یا پنجاب کے کچھ ایریاز میں جہاں پر گرین لینڈ ہوتی تھی، جہاں پر آپ کی فوڈ باسکٹ ہوتی تھی، اس میں ایک منصوبہ آپ کا اربن ڈیولپمنٹ جو راوی کا ہے وہ بھی ایک قسم کا فوڈ باسکٹ کا ہی ایریا ہے. کنکریٹ اسٹرکچر ہمیں نظر آ رہا ہے لاہور کے گرد و نواح بڑے میٹروپولیٹن شہر میں. ایگریکلچر لینڈ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کی پالیسیز تو ہیں لیکن امپلیمنٹ کوئی نہیں ہوتا. میں اس پہ بتاتا ہوں. یہ روڈا کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ خالی ڈیولپمنٹ ہے. لاہور کا پیچھے پینے کا نیچے والا پانی جو ہے نا اس وقت وہ اس سطح پہ پہنچ گیا کہ اس کو ریفلنگ کی اشد ضرورت ہے. جس طریقے سے یہاں پمپنگ ہو رہی ہے اور جس قسم کا ہم یہاں پہ ویسٹ واٹر کو بغیر ٹریٹ کیے واپس ڈال رہے ہیں، تو ایک تو واٹر ٹریٹمنٹس پلانٹ لگ رہے ہیں لاہور میں، اور دوسرا اگر اس کو ری چینل کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو سویٹ واٹر زون ہے یہاں کا، خدا نہ خواستہ یہ بالکل نیچے ہو گیا تو بریکش واٹر بھی یہاں ٹرانسفر ہو جاتا ہے ساتھ والے زون سے. تو ہم نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، اور اس وقت لاہور کی سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے انڈر واٹر کو ریپلینش کریں. اور روڈا کا پہلا پرائمری پرپز یہ ہے، سیکنڈری از اکنامک گروتھ. جی یہ پرائم منسٹر نے تو خود اس پہ لیا ہوا ہے سخت نوٹس، اور جب آپ کے پورے ماشاءاللہ اتنی بڑے بڑے شہروں کی کوئی ماسٹر پلانز اویلیبل نہ ہوں
ان کی دھجیاں اڑا دی جائیں لوکل گورنمنٹس کے اندر، تو ڈیفینیٹلی یہ لیگل اس ٹائپ کی چیزیں آئی نہیں، بٹ وی آر ایڈریسنگ اٹ. اس کو نہ پاس کرنے والے کو اپنے ضمیر کا سوچنا چاہیے سب سے پہلے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.